یہ مجلس ہے اللہ کے ذکر کی، دیکھنے میں تو اس کی اہمیت اتنی نظر نہیں آتی، وقت بھی دیکھتے تھوڑا ہی ہے، عصر مغرب اور عشاء کے درمیان آدمی بہت سے فضول طریقے سے اس وقت کو گزار دیتا ہے، گھنٹہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو کسی مجلس کی شکل میں اللہ کا ذکر کر لیا جائے تو اتنا بڑا اللہ کا انعام بن جاتا ہے، اتنا بڑا انعام بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ کسی حالت میں بھی اس رمضان کو جو ضائع نہ کریں۔ دیکھیں اللہ پاک لمحات دیتے ہیں، دن دے دیتے ہیں، اشرا دے دیتے ہیں، یا کوئی گھڑیاں دے دیتے ہیں جس میں مقبول ہیں بھی اس میں انسان کی بخشش ہو گئی، لیکن اس ماہ کا تو کمال یہ ہے کہ 30 دن اور 30 دن صرف رات اور دن نہیں بلکہ ہر لمحہ ایسا ہے، سبحان اللہ، ہر لمحہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ کی عنایات، فضل، کرم آ ہی نہیں رہا بلکہ بارشیں ہو رہی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو پہلی رات اس رمضان کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ساری جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ایسی خوبصورت ہوا چلتی ہے جنت میں کہ جو جنت کے درخت اور پتے ہیں ان کو اس انداز سے چھوتی ہے کہ بہترین قسم کا میوزک آواز اس میں سے نکلتی ہے، اور اتنا سرور ہو جاتا ہے اس جنت میں، جنت اور جنت بن جاتی ہے کہ خوشبوئیں بہل جاتی ہیں، اس سے حوریں بن ٹھن کے اپنے جھروکوں میں آ جاتی ہیں اور جھروکوں میں آ کے آوازیں مارتی ہیں کہ آؤ کوئی ہے ہمیں جو نکاح میں لے لے اپنے۔ سبحان اللہ، کہ ہر چیز کو نعمل بدل بن جائے گا، نعمل بدل بن جائے گی وہ چیز۔ بتائیں اللہ کا رسول فرماتے ہیں کیا یا رسول ضرور بتائیں، بھلا یا رسول کرم فرمائے وہ کیا چیز ایسے چار ملاب فرما رہے ہیں کہ وہ ہر آدمی یہ بیچاری جو عورت ہے جو شرعی عذر میں نہیں پڑھ سکتی قرآن یا نہیں کر سکتا یا بیچارہ معذور ہے کچھ نہیں کر سکتا تراویح نہیں پڑھ سکتا، یہ چار عمل کرے گا الحمدللہ اس کو پورا ثواب رمضان کا ملتا رہے گا۔ اور اگر وہ عمل کر بھی رہا ہے اس میں طاقت بھی ہے وہ بھی کر ہے اور یہ بھی کر لے گا تو نور اللہ نور، سبحان اللہ بولے، صحت بھی ہو ہر چیز بھی ہو کر بھی رہو قرآن بھی پڑھ رہو یہ بھی کرو آن ٹاپ آف دیٹ یہ عمل بھی اس نے کر لیا تو وہ تو بھائی بس پھر تو اس کا تو کمال ہی ہے، تو اس کا تو مزہ بن جائے گا۔ اور کیا عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چار چیزیں ہیں، چار چیزیں۔ پہلی چیز ذکر اللہ، پھر بولیں زبان، اس لیے کہ یہ تو ہماری خوراک ہے الحمدللہ یہ تو ہماری خوراک بن چکی ہے ذکر اللہ، اللہ کے فضل سے۔ اور دوسری اسی کے ساتھ کمبینیشن ہے استغفار، ہر وقت رمضان میں یاد رکھیں کلمہ ہے استغفار کا، کیونکہ شیطان کے وسوسے ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، یہ کمزوری وہ کمزوری، بیوقوف آدمی جو وسوسوں پہ لگتا ہے۔ اگر میرے کانوں کے آ کے مجھے کہے گا کہ کھانا مت کھاؤ، میں کھانا چھوڑ دوں گا؟ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے کہ جی آج کام پہ نہ جاؤ، میں تو جاؤں گا۔ اگر وہ کہے نا آج ذکر نہ کرو، وسوسہ ہے جی میرا دل تو نہیں کرتا ذکر، تو خیالات آ رہے ہیں، ہم تو اثر لگ رہے ہیں، یعنی خود شیطان ہے وہ انسان، ایک شیطان کے کہنے پہ وہ اللہ کا دین چھوڑ رہا ہے۔ بعض میں پوچھتا ہوں واسطے آپ ذکر پہ نہیں آ رہے، بچے کوئی وسوسے خیالات ایسے آ رہے ہیں ذکر میں دل نہیں کرانے، شیطان کی بات مان رہا ہے اور حکم اللہ کا ہے، اللہ کی باتوں کو چھوڑ کے شیطان کو مان رہا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں تو بڑا پکا مسلمان ہوں۔ اور تیسری بات جو تھی وہ جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو باتیں تو یہ ہو گئیں، یہ دو باتیں کریں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو تم بہت خوش کر دو گے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ رمضان کے دن ہوں رمضان کی راتیں ہوں، اللہ کو بہت خوش کر دیا تو اور کیا چاہیے؟ مجھے پتا ہے اس کے بعد رہا کیا؟ رمضان میں اللہ خوش ہو گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ کے فضل سے سب کچھ مل گیا، اور کتنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد دو چیزیں اللہ کے فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ تمہیں تو ضرورت ہے اس کا خاص خیال رکھنا، یہ بھی کرنا ہے تم نے۔ دو، ایک تو ذکر استغفار، اور دو چیزیں بتائیں کہ اس کی تو تمہیں ضرورت ہے، اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آوازیں مار رہے ہیں۔ وہ کیا کہ اللہ سے جنت کو مانگنا، جنت فردوس کو مانگنا، طلب کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرماؤ، جنت فردوس، کیونکہ اس وقت دروازے کھلے ہیں،
آپ کی زبان سے نکلے گا اللہ کا دے دو جنت دے دو، کام بن گیا الحمدللہ۔ اور دوسری چیز کیا کہنی ہے کہ اللہ دوزخ سے بچا۔